بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب قولہ ہلم شہداءکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کا بیان، تم کہو کہ اپنے گواہوں کو لاؤ۔ ہلم اہل حجاز کی بولی میں واحد، تثنیہ اور جمع سب کے لیے بولا جاتا ہے اور استعمال ہوتا ہے۔ باب لا ينفع نفسا ایمانها، اللہ کے اس فرمان کا بیان، جب کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا اور نفع نہیں حاصل کر سکے گا اپنے ایمان سے۔ حدیث نمبر 4635، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ جب لوگ اسے دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے، لیکن یہ وہ وقت ہوگا جب کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے مومن نہ رہا ہو۔ متفق علیہ۔ یہ قیامت قائم ہونے کی آخری علامت ہے جو اپنے وقت پر ضرور ظاہر ہو کر رہے گی، مگر اس کا وقت اللہ ہی کو معلوم ہے۔ حدیث نمبر 4636، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے نہ طلوع ہو جائے۔ جب مغرب سے سورج نکلے گا اور لوگ دیکھ لیں گے تو سب مومن ہو جائیں گے اور ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ وقت ہوگا جب کسی کو اس کا ایمان نفع نہ دے گا۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی۔ متفق علیہ۔ سورۃ الاعراف، سورہ اعراف کی تفسیر کا بیان۔ ابن عباس کہتے ہیں، سوآتکم وریشا، ریاشہ سے مال اسباب مراد ہے۔ لا یحب المعتدین، معتدین سے دعا میں حد سے بڑھ جانے والے مراد ہیں۔ افو، اس کا معنی ہوتا ہے بہت ہو گئے، ان کے مال زیادہ ہو گئے۔ اور فتاح کہتے ہیں فیصلہ کرنے والے کو۔ افتح بیننا، ہمارا فیصلہ کر دے۔ نطقنا، اٹھایا۔ انبجست، پھوٹا، پھوٹ نکلے۔ متبرن، متبرن کے معنی ہوتے ہیں نقصان۔ آسا، غم کھاؤں، غم اٹھاؤں۔ فلا تأسا، غم نہ کر۔ اوروں نے کہا اللہ تسجدہ میں لا زائد ہے، تجھے سجدہ کرنے سے کس بات نے روکا؟ یخسفان من ورق الجنہ، انہوں نے جنت کے پتوں کا دونا بنا لیا، یعنی بہشت کے پتے اپنے اوپر جوڑ لیے تاکہ ستر نظر نہ آئے۔ سوآتہما، شرمگاہ۔ متاع الہین، ہین سے مراد قیامت ہے۔ عرب کے محاورے میں ہین ایک ساتھ سے لے کے بے انتہا مدت کو کہتے ہیں۔ ریاش اور ریش کے ایک ہی معنی ہے، ظاہری لباس۔ قبیلہ، اس کی ذات والے شیطان جن میں سے وہ خود بھی ہے۔ ادارکو، اکٹھے ہو جائیں گے۔ آدمی اور جانور
سب کے سوراخ یا مساموں کو سموم کہتے ہیں۔ اس کا مفرد سمون آتا ہے، یعنی آنکھ کے سوراخ، نتھنے، منہ، کان، پاخانہ کا مقام، پیشاب کا مقام، غواش غلاف جس سے ڈھانپے جائیں گے۔ نشورہ متفرق، نکیدہ تھوڑا، یغنو جیے یا بسے، حقیقن حق واجب، استرہبوہم رہبت سے نکلا ہے ڈرایا، تلقف لقمہ کرنے لگا، لقمہ نگلنے لگا، طائرہم ان کا نصیبہ اور حصہ، طوفان سیلاب، کبھی موت کی کثرت کو بھی طوفان کہتے ہیں، قمل چچڑیاں چھوٹی جوؤں کی طرح، عروش اور عریش عمارت، سوقیتا جب کوئی شرمندہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں سوقیتا فی یدیہ، اسباط بنی اسرائیل کے خاندان قبیلے یعدون فی السبت ہفتہ کے دن حد سے بڑھ جاتے تھے اور سرکشی کرتے تھے، اسی سے ہے تعدو حد سے بڑھ جائے، شرع پانی کے اوپر تیرتے ہوئے، بعیس سخت، اخلدا بیٹھ رہا پیچھے ہٹ گیا، سنستدرجہم جہاں سے ان کو ڈر نہ ہوگا، ادھر سے ہم آئیں گے، جیسے اس آیت میں ہے فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ کا عذاب ادھر سے آ پہنچا جدھر سے گمان نہ تھا، من جن یعنی جنون دیوانگی، فمرت بِهِ پیٹ برابر رہا، اس نے پیٹ کی مدت پوری کی، ینزغنک گدگدائے پھسلائے، طیف اور طائف شیطان کی طرف سے جو اترے، وسوسہ آئے، دونوں کا معنی ایک ہے، یمدونہم ان کو اچھا کر کے دکھلاتے ہیں، خیفہ خوف ڈر، اور خفیہ اخفاءً چپکے چپکے، آصال اصیل کی جمع ہے وہ وقت جو عصر سے مغرب تک ہوتا ہے، جیسے اس آیت میں ہے بکرۃ و اصیلا۔ باب قول اللہ عز وجل قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اللہ کے اس فرمان کا بیان، تم کہہ دو کہ میرے پروردگار نے بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا ہے، ان میں سے جو ظاہر ہوں اور جو چھپے ہوں، ہر دو کو۔ حدیث نمبر 4637، عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو عائل سے پوچھا کیا تم نے یہ حدیث عبداللہ سے خود سنی ہے؟ اور یہاں پر جو میں نے ہے یہ میں نے امر ہے، یعنی امر نے پوچھا کہ کیا تم نے یہ حدیث عبداللہ سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ سے زیادہ اور کوئی غیرت مند نہیں ہے، اس لیے اس نے بے حیائیوں کو حرام کیا، چاہے وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ، اور اللہ سے زیادہ اپنی تعریف اور اپنی مدح اور تعریف پسند کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے اس نے اپنے نفس کی خود تعریف کی ہے۔ اہل حدیث نے صفات الہیہ جیسے غضب، ذہن، تعجب،
اور فرح کی طرح غیرت کی بھی تعویل نہیں کی ہے، اور ان کو ان کے ظاہری معنی پر محمول کیا ہے جو پروردگار کی شان کے لائق ہے، اور سلف صالحین کا یہی طریقہ ہے۔ باب قولہ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فلما افاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنین۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کردہ وقت پر کوہ طور پر آ گئے اور ان سے ان کے رب نے کلام کیا، موسیٰ بولے، اے میرے رب، مجھے تو اپنا دیدار کرا دے کہ میں تجھ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ اللہ نے کہا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھ کو بھی دیکھ لو گے۔ پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو تجلی نے پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب انہیں ہوش آیا تو بولے، اے رب، تو پاک ہے، میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ ابن عباس نے کہا، ارینی اس کا معنی ہوتا ہے آتینی، دے مجھے، کہ دے تو مجھ کو، یعنی اپنا دیدار عطا کر۔ حدیث نمبر 4638۔ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے منہ پر کسی نے تماچا مارا تھا۔ اس نے کہا، اے محمد، آپ کے انصاری صحابی میں سے ایک شخص نے مجھے تماچا مارا ہے۔ آپ نے کہا، انہیں بلاؤ۔ لوگوں نے انہیں بلایا۔ پھر آپ نے ان سے پوچھا، تم نے اسے تماچا کیوں مارا ہے؟ اس نے کہا، اللہ کے رسول، میں یہودیوں کی طرف سے گزرا تو میں نے سنا کہ یہ کہہ رہا تھا، اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ کو تمام انسانوں پر فضیلت بخشی۔ میں نے کہا، اور محمد پر بھی؟ مجھے اس کی بات پر غصہ آ گیا اور میں نے اسے تماچا مار دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کہا، مجھے انبیاء پر فضیلت نہ دیا کرو، قیامت کے دن تمام لوگ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا، لیکن میں موسیٰ کو دیکھوں گا کہ وہ عرش کا ایک پایا پکڑے کھڑے ہوں گے۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا طور کی بے ہوشی کا انہیں بدلہ دیا گیا۔ آیت میں طور پہاڑ پر حضرت موسیٰ اور اللہ کی ہم کلامی کا بیان ہے، جس میں حضرت موسیٰ کا تجلی کے اثر سے بے ہوش ہونا بھی مذکور ہے۔ آیت اور حدیث میں یہی مطابقت ہے۔ باب قولہ المن والسلوى، اللہ کے اس فرمان کا بیان، من اور سلوہ ان پر اتارا۔ حدیث نمبر 4639۔ سعید بن زید روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھمبی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ تو جب کسی کی آنکھ میں کوئی دقت و پریشانی ہو تو پہلے کسی حکیم سے ملنا، ان سے پوچھنا، پورا طریقہ حکیم ہی سے دوا بنوا کر کے اور انہی کے مشورے کے مطابق آنکھ میں ڈالنا چاہیے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا
الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، اے نبی کہہ دو کہ اے انسانوں، بے شک میں اللہ کا سچا رسول ہوں، تم سب کی طرف اسی اللہ کا جس کی حکومت آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، اس لیے ایمان لاؤ اللہ اور اس کے امی رسول و نبی پر جو خود ایمان رکھتا ہے، اللہ اور اس کی باتوں پر، اور اس کی پیروی کرتے رہو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ حدیث نمبر 4640 ابو دردہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر کے درمیان کچھ تکرار ہو گئی تھی۔ ابو بکر عمر پر غصہ ہو گئے، عمر ان کے پاس سے چلے گئے، ابو بکر بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے معافی مانگتے ہوئے، لیکن عمر نے انہیں معاف نہیں کیا اور گھر پہنچ کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ اب ابو بکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابو دردہ نے بیان کیا کہ ہم لوگ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے یہ صاحب لڑ کر آئے ہیں، یعنی ابو بکر۔ راوی نے بیان کیا کہ عمر بھی اپنے طرز عمل پر نادم ہوئے اور رسول اکرم کی طرف چلے اور سلام کر کے نبی اعظم کے پاس بیٹھ گئے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ بیان کیا۔ ابو دردہ نے کہا کہ آپ بہت ناراض ہوئے۔ ادھر ابو بکر بار بار یہ عرض کرتے کہ اللہ کے رسول، واقعی میری ہی زیادتی تھی اور غلطی میری تھی۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگ مجھے میرے ساتھی سے جدا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم لوگ میرے ساتھی کو مجھ سے جدا کرنا چاہتے ہو؟ جب میں نے کہا تھا کہ اے انسانوں، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، تو تم لوگوں نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ اس وقت ابو بکر نے کہا تھا کہ آپ سچے ہیں۔ ابو عبداللہ نے کہا، غامر کے معنی حدیث میں یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھلائی میں سبقت کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ابو بکر سب سے پہلے ایمان لائے، تو ان کی قدامت اسلام اور میری رفاقت کا خیال رکھو، ان کو رنجیدہ نہ کرو۔ اس حدیث سے حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی فضیلت نکلی۔ فی الواقع اسلام میں ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ باب قولہ حتہ وقولوا حتہ، اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور کہو اللہ بخش دے، یعنی گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 4641 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ دروازے میں عاجزی سے جھکتے ہوئے داخل ہو اور کہتے جاؤ کہ توبہ ہے، تو ہماری خطائیں معاف کر دے، تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور تم کو بخش دیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے حکم بدل دیا، چوتڑوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور یہ کہا کہ حبۃ فی شعرہ، ہم کو بالیوں میں دانا چاہیے۔ باب قولہ خذ العفو وامر بالعرف
وعارض عن الجاہلین العرف المعروف۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، اے نبی معافی اختیار کرو اور نیک کاموں میں حکم دیتے رہو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ عرف معروف کے معنی ہے جس کے معنی نیک کاموں کے ہیں، یعنی العرف معروف نیک کام۔ حدیث نمبر 4642، ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ عیینہ بن حصن بن حذیفہ نے اپنے بھتیجے حر بن قیس کے یہاں قیام کیا۔ حر ان چند خاص لوگوں میں سے تھے جنہیں عمر اپنے بہت قریب رکھتے تھے۔ جو لوگ قرآن مجید کے زیادہ عالم اور قاری ہوتے، عمر کی مجلس میں انہی کو زیادہ نزدیکی حاصل ہوتی تھی، اور ایسے لوگ آپ کے مشیر ہوتے۔ اس کی کوئی قید نہیں تھی کہ وہ عمر رسیدہ ہوں یا نوجوان۔ عیینہ نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ تمہیں اس امیر کی مجلس میں بہت قربت اور نزدیکی حاصل ہے، میرے لیے بھی مجلس میں حاضری کی اجازت لے دو۔ حر بن قیس نے کہا کہ میں آپ کے لیے بھی اجازت مانگوں گا۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں چنانچہ انہوں نے عیینہ کے لیے بھی اجازت مانگی اور عمر نے انہیں مجلس میں آنے کی اجازت دے دی۔ مجلس میں جب پہنچے تو کہا، اے خطاب کے بیٹے، اللہ کی قسم، نہ تو تم ہمیں مال ہی دیتے ہو اور نہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے ہو۔ عمر کو ان کی بات پر بڑا غصہ آیا اور آگے بڑھ ہی رہے تھے کہ حر بن قیس نے عرض کیا، اے امیر المومنین، اللہ نے اپنے نبی سے خطاب کر کے کہا ہے معافی اختیار کر اور نیک کام کا حکم دے اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جا اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جایا کیجیے، اور یہ بھی جاہلوں میں سے ہیں۔ اللہ کی قسم، جب حر نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو عمر بالکل ٹھنڈے پڑ گئے، اور کتاب اللہ کے حکم کے سامنے آپ کی یہی حالت ہوتی تھی۔ عیینہ کی بے ادبی اور گستاخی اور حضرت عمر کا صبر اور تحمل، اگر اور کوئی دنیا دار بادشاہ ہوتا تو ایسی زبان درازی اور بے ادبی پر کیسی سزا دیتا۔ عیینہ حضرت عمر کو بھی دنیا دار بادشاہوں کی طرح سمجھے کہ جاہل مصاحبوں اور واہی رفیقوں پر بادشاہی خزانہ جو رعایا کا مال ہے لوٹاتے رہتے ہیں۔ حضرت عمر اپنے بیٹے عبداللہ کو تو ایک ادنا سپاہی کی طرح تنخواہ دیا کرتے، وہ بھلا ان جیسے واہی لوگوں کو کب دینے والے تھے؟ حضرت عمر کا ایمان اور اخلاص سمجھنے کے لیے انصاف والے آدمی کے لیے یہی واقعہ اور یہی قصہ بہت ہے اور کافی ہے۔ قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہی غصہ جاتا رہا، صبر اور تحمل پر عمل کیا۔ حدیث نمبر 4643، عبداللہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، معاف کر دو اور نیک کام کا حکم دو۔ لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کے لیے یہ آیت اتری تھی اور نازل ہوئی تھی۔ حدیث نمبر 4644، عبداللہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ لوگوں کے اخلاق ٹھیک کرنے کے لیے درگزر اختیار کریں، یا کچھ اسی طرح کا جملہ استعمال کیا، یعنی معاف کر دیا کریں۔
غرض امام بخاری کی یہ ہے کہ عفو سے اس آیت میں قصور کی معافی کرنا اور خطا سے درگزر کرنا ہے۔ یہ آیت حسن اخلاق سے متعلق ہے۔ امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ قرآن پاک میں کوئی آیت اس آیت کی طرح جامع اخلاق نہیں ہے، لیکن بعض نے اس آیت کی یوں تفسیر کی ہے کہ خذ العفو سے یہ مراد ہے کہ جو کچھ مال ان کے ضروری اخراجات سے بچ رہے وہ لے لے، اور یہ حکم زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے کا ہے۔ طبری اور ابن مردویہ نے حضرت جابر سے اور ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے اسی سے نکالا جب یہ آیت اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے اس کا مطلب پوچھا۔ انہوں نے کہا میں جا کر اللہ سے پوچھ کر آتا ہوں۔ گئے، پوچھ کر آئے اور کہا تمہارا پروردگار تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ جو کوئی تم سے ناتا کاٹے تم اس سے جوڑو، اور جو کوئی تم کو محروم کرے تم اس کو دو، اور جو کوئی تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ سورۃ الانفال، سورہ انفال کی تفسیر۔ باب قولہ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ اللہ کے اس فرمان کی تفسیر۔ یہ لوگ تم سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم کہہ دو کہ غنیمتیں اللہ کی ملک ہیں، پھر رسول کی، اس لیے اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس کے معاملات درست رکھو۔ ابن عباس نے کہا کہ الانفال کے معنی غنیمت کے ہیں۔ قتادہ نے کہا کہ لفظ ری حکم سے مراد لڑائی ہے، یعنی اگر تم آپس میں نیزہ کرو گے، لڑائی کرو گے تو لڑائی میں تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ نافلہ عطیہ کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ لوگ بدر میں شامل تھے۔ جب کافر شکست کھا کر بھاگے تو لشکر اسلام سے بعض لوگ تو بھاگنے والوں کے تعاقب میں دوڑے، بعض نے مال غنیمت کو جمع کرنا شروع کر دیا، اور بعض لوگ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں رہے۔ جب رات کو سب جمع ہوئے تو غنیمت جمع کرنے والوں نے کہا کہ یہ مال صرف ہمارا ہے، ہم نے جمع کیا ہے۔ دوسرے لوگوں نے اپنے حقوق جتلا کے جب اختلاف بڑھایا تو سورہ انفال کا نزول ہوا۔ حدیث نمبر 4645۔ سعید بن جبیر روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے سورہ انفال کے سلسلے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ غزوہ بدر میں نازل ہوئی تھی۔ الشوکہ کے معنی دھار اور نوک کے ہوتے ہیں۔ مردفین، فوج در فوج۔ کہتے ہیں ردفنی اردفنی، میرے بعد آیا۔ ذالکم فذوقوا، ذوقوا کا معنی یہ ہے کہ عذاب اٹھاؤ، اس کا تجربہ کرو، منہ سے چکھنا مراد نہیں ہے۔ فیرکمہ کا معنی اس کو جمع کرے۔ شرط کا معنی جدا کر دے یا سخت سزا دے۔ جانا ہو طلب کرے۔ السلم والسلم والسلام سب کے ایک ہی معنی ہے، صلح۔ یسخن، یسخنہ کا معنی غالب ہوا۔ مکا، انگلیاں منہ میں دے کر آواز نکالنا، سیڑھی مارنا۔ تصدیہ، تالی بجانا۔ لیثبتو کا
تاکہ تم کو قید کر دیں اور باندھ دیں۔ باب ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، بدترین حیوانات اللہ کے نزدیک وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو ذرا بھی عقل نہیں رکھتے۔ حدیث نمبر 4646۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آیت بدترین حیوانات اللہ کے نزدیک وہ بہرے گونگے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، بنو عبد الدار کے کچھ لوگوں کے بارے میں اتری تھی آیت۔ قریش کے کافروں میں سے بنو عبد الدار قبیلہ کے کچھ لوگ جنگ احد میں کفر کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے۔ اللہ نے ان کو بہرے گونگے حیوانات قرار دیا کہ انجام سے غافل ہیں۔ چنانچہ بعد کے حالات نے تصدیق کی کہ فی الواقع ایسے لوگ جانوروں سے بھی بدتر تھے، کیونکہ اپنے انجام کا انہوں نے فکر نہیں کیا۔ باب قولہ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، اے ایمان والو، اللہ اور اس کی آواز پر لبیک کہو جبکہ وہ رسول تم کو زندگی بخشنے والی چیز کی طرف بلائیں، اور جان لو کہ اللہ حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان، اور یہ کہ تم سب کو اسی کے پاس اکٹھا ہونا ہے۔ استجیبوا، اجیبوا، قبول کرو، جواب دو، لما یحییکم ای لما یصلحکم، اس چیز کے لیے جو تمہاری اصلاح کرتی ہے، تم کو درست کرتی ہے، جس کے ذریعہ تم کو دائمی زندگی ملے گی۔ حدیث نمبر 4647۔ حفص بن عاصم روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان سے ابو سعید بن معلّہ نے بیان کیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور مجھے پکارا۔ میں آپ کی خدمت پہ نہ پہنچ سکا، بلکہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا، آنے میں دیر کیوں ہوئی؟ کیا اللہ نے تمہیں حکم نہیں دیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو جبکہ وہ یعنی رسول تم کو بلائیں؟ پھر آپ نے فرمایا، مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں قرآن کی عظیم ترین سورت سکھاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد آپ باہر تشریف لے جانے لگے تو میں نے آپ کو یاد دلایا۔ اور اس کے بعد میں ہے کہ ابو سعید بن معلّہ روایت کرتے ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور انہوں نے بیان کیا کہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی وہ عظیم سورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اس میں 7 آیتیں ہیں اور یہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ قرآن مجید کی پوری آیت یوں ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے تم کو قرآن مجید میں 7 آیات ایسی دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور جو قرآن مجید کی بہت ہی بڑی عظمت والی آیات ہیں۔ گویا یہ آیات قرآن عظیم کہلانے کی مستحق ہیں۔ مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس آیت میں جن آیتوں کا ذکر ہے اس سے سورہ فاتحہ مراد ہے۔ حدیث میں جسے ام الکتاب قرآن مجید کی جڑ بنیاد کہا جاتا ہے، یہی وہ سورت ہے جسے ہر نمازی
اپنی نماز میں بار بار پڑھتا ہے، نماز نفل ہو یا سنت یا فرض، ہر رکعت میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے۔ سارے قرآن میں اور کوئی سورہ مبارکہ ایسا نہیں ہے جو اس کا بدل ہو سکے۔ اس سورت کے بہت سے نام ہیں۔ اس کو صلاۃ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ کی حدیث قدسی میں نقل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھوں آدھ تقسیم کر دیا ہے۔ چنانچہ سورہ فاتحہ کا آدھا حصہ تعریف و تحمید و تقدیس الہی پر مشتمل ہے، آگے دعاؤں اور ان کے آداب و قوانین کا بیان ہے۔ اس لیے حدیث میں صاف وارد ہوا ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے اکثر صحابہ، تابعین، ائمہ مجتہدین ہر نماز میں سورہ فاتحہ کی فرضیت کے قائل ہیں اور اسی کو راجح اور قوی مذہب قرار دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ اور آپ کے اکثر اصحاب بھی سری نمازوں میں سورہ فاتحہ کے استحباب کے قائل ہیں۔ بہرحال سورہ فاتحہ بڑی شان و عظمت والی سورت ہے۔ اس کی ہر آیت معرفت و توحید الہی کا ایک عظیم دفتر ہے، عقائد و اعمال کا خزانہ ہے۔ ہر انصاف پسند نمازی کا فرض ہے، وہ امام ہو یا مقتدی، مگر اس سورہ مبارکہ کو ضرور پڑھے تاکہ نماز میں کوئی نقص باقی نہ رہے۔ ہر نماز میں سورہ فاتحہ کی فرضیت کے دلائل بہت زیادہ ہیں۔ باب وقولہ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اللہ کے اس فرمان کی تفسیر، اے نبی ان کو وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب ان کافروں نے کہا تھا کہ اے اللہ اگر یہ کلام تیری طرف سے واقعی برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا پھر دردناک عذاب لے آ۔ ابن وینا کہتے ہیں کہ اللہ نے لفظ مطر، بارش کا استعمال قرآن میں عذاب ہی کے لیے کیا ہے۔ عرب اسے غیث کہتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے فرمان وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا میں ہے۔ قرآن مجید نے باران رحمت کے لیے لفظ غیث استعمال کیا ہے۔ مطر کا لفظ آسمان سے عذاب نازل کرنے کے موقع پر بولا گیا ہے۔ اس قسم کی کئی آیات قرآن مجید میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 4648، انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے سنا کہ ابو جہل کہا کرتا تھا، اے اللہ اگر یہ کلام تیری طرف سے واقعی حق ہے تو ہم پر آسمانوں سے پتھر برسا دے یا پھر کوئی اور ہی دردناک عذاب لے آ۔ تو اس پر یہ آیت اتری ہے، حالانکہ اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ انہیں عذاب دے اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہوں، اور نہ اللہ ان پر عذاب لائے گا اس حال میں کہ وہ استغفار کر رہے ہوں۔ ان لوگوں کے لیے کیا وجہ ہے کہ اللہ ان پر عذاب نہ لائے، درحالے کہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ متفق علیہ۔ ابو جہل کی دعا قبول ہوئی اور بدر میں وہ ذلت کی موت مرا۔ آیت اور حدیث میں یہی مذکور ہوا ہے
اگر وہ لوگ توبہ و استغفار کرتے تو اللہ تعالیٰ بھی ضرور ان پر رحم فرماتا، مگر ان کی قسمت میں اسلام نہ تھا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اس سے استغفار کی بھی بڑی فضیلت ثابت ہوئی۔ باب قولہ تعالی وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما كان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ انہیں عذاب دے اس حال میں کہ اے نبی تم ان میں موجود ہو، اور نہ اللہ ان پر عذاب لائے گا اس حال میں کہ وہ استغفار کر رہے ہوں۔ حدیث نمبر 4649، صاحب زیادی عبدالحمید یہ انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ اے اللہ، اگر یہ کلام تیری طرف سے واقعی میں ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا پھر کوئی اور ہی عذاب لے آ۔ اس پر یہ آیت اتری، حالانکہ اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ انہیں عذاب دے اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہوں، اور نہ اللہ ان پر عذاب لائے گا اس حال میں کہ وہ استغفار کر رہے ہوں۔ ان لوگوں کو اللہ کیوں نہ عذاب دے جن کا یہ حال ہے کہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ باب قولہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور سارے کا سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے۔ حدیث نمبر 4650، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا، ابو عبد الرحمن، آپ نے قرآن کی یہ آیت نہیں سنی؟ اور وہ جو ایک شخص جس نے پوچھا تھا ان کا نام حبان یا علا بن عرار تھا۔ آپ نے قرآن کی یہ آیت نہیں سنی کہ جب مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑنے لگیں، اس آیت کے بموجب تم علی اور معاویہ دونوں سے کیوں نہیں لڑتے؟ جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي۔ انہوں نے کہا میرے بھتیجے، اگر میں اس آیت کی تعویل کر کے مسلمانوں سے نہ لڑوں تو یہ مجھ کو اچھا معلوم ہوتا ہے، بنسبت اس کے کہ میں اس آیت وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا کی تعویل کروں۔ وہ شخص کہنے لگا، اچھا اس آیت کو کیا کرو گے جس میں مذکور ہے کہ ان سے لڑو تاکہ فتنہ باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا، واہ واہ، یہ لڑائی تو ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کر چکے۔ اس وقت مسلمان بہت تھوڑے تھے اور مسلمان کو اسلام اختیار کرنے پر بہت تکلیف دی جاتی تھی، قتل کرتے، قید کر دیتے، یہاں تک کہ اسلام پھیل گیا۔ یعنی یہ لوگ اپنا کام کرتے، اسلام اپنا کام کرتا اور اسلام پھیلتا رہا۔ مسلمانوں کی تعداد بہت ہو گئی۔ اب فتنہ جو اس آیت میں مذکور ہے وہ کہاں رہا؟ جب اس شخص نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر کسی طرح لڑائی پر اس کے موافق نہیں ہوتے تو کہنے لگا، اچھا بتلاؤ علی اور عثمان کے بارے میں تمہارا کیا اعتقاد ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں یہ کہو تو سنو۔ علی اور عثمان کے بارے میں اپنا اعتقاد بیان کرتا ہوں۔ عثمان کا جو قصور تم بیان کرتے ہو کہ وہ جنگ احد میں نہیں تھے، وہاں بھاگ گئے تھے،
تو اللہ نے ان کا یہ قصور معاف کر دیا، مگر تم کو یہ معافی پسند نہیں جب تو اب تک ان پر قصور لگاتے رہتے ہو۔ اور علی نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور آپ کے داماد تھے۔ علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور آپ کے داماد تھے، اور ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا یہ دیکھو یہ ان کا گھر ہے جسے تم دیکھ رہے ہو۔ حضرت علی کا تقرب اور علو مرتبت تو ان کے گھر کو دیکھنے سے ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ان کا گھر ملا ہوا ہے، اور قرابت قریب یہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور آپ کے داماد تھے۔ ایسے صاحب فضیلت کی نسبت بد اعتقادی کرنا کمبختی کی علامت اور کمبختی کی نشانی ہے۔ شاید یہ شخص خوارج میں سے رہا ہوگا جو حضرت علی اور حضرت عثمان دونوں کی تکفیر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا مطلب یہ تھا کہ موجودہ جنگ خانگی ہے۔ رسول اکرم کے زمانے میں کافروں سے ہماری جنگ دنیا کی حکومت یا سرداری کے لیے نہیں بلکہ خالص دین کے لیے ہوتی تھی، تاکہ کافروں کا غرور ٹوٹ جائے اور مسلمان ان کی ایذا سے محفوظ رہیں۔ تم تو دنیا کی سلطنت و حکومت اور خلافت حاصل کرنے کے لیے لڑ رہے ہو، اور دلیل اس آیت سے لیتے ہو جس کا مطلب دوسرا ہے، اور دلیل آیت سے وہ دلیل پکڑتے ہیں جو آیت اس کی متحمل نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیات کو بے محل استعمال کرنے والوں نے اسی طرح امت میں فتنے اور فساد پیدا کیے اور امت اور ملت کے شیرازے کو منتشر کر دیا ہے۔ آج کل بھی بہت سے نام نہاد عالم بے محل آیات و احادیث کو استعمال کرنے والے بکثرت موجود ہیں، جو ہر وقت مسلمانوں کو لڑاتے رہتے ہیں۔ حدیث نمبر 4651، سعید بن جبیر روایت کہتے ہیں کہ ابن عمر ہمارے پاس آئے تو ایک صاحب نے ان سے پوچھا کہ مسلمانوں کے باہمی فتنہ اور جنگ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ابن عمر نے ان سے پوچھا تمہیں معلوم بھی ہے فتنہ کیا چیز ہے؟ تم جانتے ہو کہ فتنہ کیا ہوتی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے جنگ کرتے تھے اور ان میں ٹھہر جانا ہی فتنہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ تمہاری ملک و سلطنت کی خاطر جنگ اور لڑائی نہیں ہوا کرتی تھی۔ باب قول اللہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بأنہم قوم لا یفقہون۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، اے نبی مومنوں کو قتال پر آمادہ کرو، اگر تم میں سے 20 آدمی بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ حدیث نمبر 4652، ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری اگر تم میں سے 20 آدمی بھی صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، تو مسلمان کے لیے فرض قرار دے دیا گیا کہ ایک مسلمان
10 کافروں کے مقابلے سے نہ بھاگے، اور کئی مرتبہ سفیان ثوری نے یہ بھی کہا کہ 20 200 کے مقابلے سے نہ بھاگیں۔ سفیان ثوری نے ایک مرتبہ اس زیادتی کے ساتھ روایت بیان کی ہے کہ اے نبی، مومنوں کو قتال پر آمادہ کرو اگر تم میں سے 20 آدمی صبر کرنے والے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔